عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، ہمارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مہمان تشریف فرمائیں۔ ہمارے ساتھ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جو کہ فوری طبی امداد کے ذریعے بچوں کی زندگی بچاتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فوری طور پر طبی امداد نہ ملے بچوں کے لیے خاص طور پر، تو اس میں جو شرح اموات ہے بچوں کی اس وقت پوری دنیا میں، وہ ہے سب سے زیادہ۔ یونیسیف جو ہے، جس کو ہم لوگ یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں اس کو، چلڈرن اس کی ایجوکیشن کا فنڈ ہے سارا، اس میں ہر سال ان کی تحقیق کے مطابق ہر سال کوئی تقریباً 4 لاکھ بچے فوری طبی امداد نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے فوری طبی امداد کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو جو آپ ایمرجنسی میں یا آئی سی یو میں لے کر جاتے ہیں، وہاں وہ تمام ایکوپمنٹس نہیں ہوتے جو بچوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو 80% بچے ہوتے ہیں وہ نمونیا، اسہال سب سے زیادہ عام ہوتا ہے۔ اسہال کہتے ہیں یعنی آپ کو پیٹ کی خرابی، دست وغیرہ آنے سے۔ تو اب یہاں پر کوئی تقریباً 40 سے 50% بچے ایسے ہیں جو فوری طبی اگر امداد مل جائے انہیں تو وہ بچ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا، اور چائلڈ لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام ہمارے لیے جناب معروف اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر کے خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں، جناب اسد آغا صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جزاک اللہ جی۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، اور یہ ایک ایسے باصلاحیت نوجوان فنکار ہیں جنہوں نے نیچرل اداکاری کی، حقیقت سے قریب تر، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں دیکھتا تھا ان کا ڈرامہ یہ زندگی ہے، اور اس میں پہلے تو ایک ڈانس کمپٹیشن میں نمودار ہوئے تھے، اس کے بعد پھر اس میں ونر پائے، قرار پائے، پھر جب یہ زندگی شروع ہوئی تو اس میں ان کی شہرت کا آغاز ہوا، اور مگر ان کو جو اصل شناخت ملی وہ 2013 میں ایک فلم ریلیز ہوئی، میں ہوں شاہد آفریدی۔ وہ میں نے ہمایوں کے ساتھ سینما میں بیٹھ کے دیکھی تھی، بڑا اچھا کام انہوں نے اس میں کیا تھا۔ پھر ان کو ایوارڈز بھی ملے۔ اس کے بعد ایک ڈرامہ سیریل پرواز پڑوسی ملک کے ٹیلی ویژن چینل بننا شروع ہو چکی ہے۔ اب اس وقت ان کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، میری دلی والی گرل فرینڈ۔ دلی والی گرل فرینڈ کیا ہے بھائی؟ اچھا تو نعمان حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے، خیریت سے؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ان کی میں پہلے آپ کو کہانی کی ایک شادی کی کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ وہ یوں کہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں صاحب، دلچسپ کہانی سے سن لیں۔ شادی ان کی ایسی ہوئی کہ میرے خیال 6 برس ہو گئے ہوں گے سر، 4.5 سال۔ 4.5 اچھی طرح یاد ہے آپ کو؟ ہاں۔ شادی کے بعد مردوں کو یاد رہتا ہے۔ تو ان کے بھائی جو ہے وہ الگ سیٹل ہو گئے تھے، تو بہن بھی شادی کے بعد لاہور چلی گئی۔ اب یہ اور والدہ تنہا تھے، تو اب ظاہر ہے کہ امی تنہا ہے تو شادی کر لیں تو تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے یہاں بڑے معمولی بہانے چھوٹے چھوٹے سے کرنی اپنے لیے ہوتی ہے۔ امی تنہا ہے میں کیا کروں، ہاں لیکن کر لیتے شادی۔ اچھا جی، اب جب یہ پلاننگ کر رہے تھے تو لڑکی کہاں سے لائیں؟ لڑکی ان کو مل گئی، اب ابرار الحق صاحب کا رمضان ٹرانسمیشن تھی، اور اس میں وہ سیگمنٹ کر رہے تھے نیکی۔ اس میں بنت فاطمہ ادھر سے، یعنی بنت فاطمہ اولڈ ہوم کی جو بانی ہے ہماری بہت ہی محترم فرزانہ شعیب صاحبہ، وہ چند خواتین کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ وہاں انہوں نے خاتون کو پسند کر لیا، وہ ان کو بھاگ گئی۔ اس کے بعد 2016 میں عاصمہ ہماری بھابھی ان کی دلہن بن گئی۔ اب یہ لاہور جو ہے وہ بارات لے کر 9:45 بجے جب پہنچے تو شادی ہال کی لائٹیں بند ہو گئیں، لیکن ان کی زندگی کی لائٹیں آج بھی چل رہی ہیں، نمودار ہیں، اور مگر انتہائی رقابت محسوس کرتی ہیں وہ جب ان کو کسی خاتون کے ساتھ ڈرامے میں رول کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، اور جیسے ہی واپس آتے ہیں تو جھگڑا کرتی ہیں ان سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ماشاء اللہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں
سکھی رکھے, سلامت رکھے. عائشہ اور زارا, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. ابھی میں نے تھوڑا تعارف آپ کرا دوں. جناب آغا صاحب, جناب کیا کر رہے ہیں آپ اور کیا کرنا ہے اب مزید آگے؟ عامر بھائی, سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں, اس سے پہلے میں اپنی جانب سے اور پوری چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی ٹیم کی جانب سے آپ کا, خصوصاً آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے موقع دیا ہمیں اپنا کام بتانے کے اور اپنا پیغام آپ کے ناظرین تک پہنچانے. بہت شکریہ, بڑی بہت شکریہ. تو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن عامر بھائی 2010 میں ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اور ہم چلڈرن ایمرجنسیز اور چلڈرن ایمرجنسیز سیٹلائٹ سینٹرز بنانے کے ارادے سے نکلتے ہیں. 2010 میں ہم نے سب سے پہلا اپنا چلڈرن ایمرجنسی ڈیولپ کی سول ہاسپٹل کراچی کے اندر, جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. 2013 کے اندر ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے اندر سیکنڈ چلڈرن ایمرجنسی ڈیولپ کی, اینڈ جو کہ سب سے زیادہ ہائی والیوم بھی کیٹر کرتی ہے, کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں لاسٹ ریفرل ریزورٹ, نہ صرف کہ پورے سندھ بلکہ بلوچستان سے بھی بچے NICH کے اندر تشریف لاتے. تھرڈ ایمرجنسی ہم نے سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کورنگی 5 کے اندر ڈیولپ کی, جس کو ہم پاکستان فرسٹ لارجسٹ ایمرجنسی بھی کہتے ہیں, وچ از 80 بیڈڈ. لیاری جنرل ہاسپٹل اینڈ عباسی شہید ہاسپٹل, یہ سب 5 ایمرجنسیز ہم نے 2018 تک کراچی کے اندر ڈیولپ کی. اس میں ہمیں جو تعاون حاصل رہا, سب سے پہلے صوبائی حکومت کا, سندھ حکومت کا اور مخیر حضرات کا, جن کے تعاون سے ہم نے یہ ایمرجنسیز کا نیٹ ورک ڈیولپ کیا. 2018 میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ کراچی از ماشاءاللہ چائلڈ سیف سٹی, جس میں کوئی بھی پیرنٹس چاہے ان کے پاکٹ میں سنگل پین ہی نہ ہو, وہ بالکل پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہ کسی بھی ایمرجنسی میں ہمارے جا سکتے ہیں اور ان کو فری آف کاسٹ نہ صرف علاج ملتا ہے, بلکہ وہاں پر جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے وہ نہ صرف کوالیفائڈ ہوتی ہے بلکہ ٹریننگز ان کو پرٹیکولر دی جاتی ہیں چلڈرن ایمرجنسیز کے لیے. 2018 میں یہ سفر یہاں تمام نہیں ہوتا, بلکہ ہم 2019 کے اندر اپر سندھ میں جاتے ہیں, نواب شاہ, لاڑکانہ, سکھر, حیدرآباد, پیپلز میڈیکل کالج ہاسپٹل نواب شاہ میں, چانکہ میڈیکل کالج ہاسپٹل لاڑکانہ میں, اور غلام محمد بہر میڈیکل کالج ہاسپٹل سکھر کے اندر, اینڈ دین فائنل لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد کے اندر ہم چلڈرن ایمرجنسیز. میں نے پڑھا ہے ماشاء اللہ, جی مجھے پتہ ہے, پہلے لیاقت میڈیکل کالج ہوتا تھا. جی بالکل. تو آپ تو جانتے ہوں گے وہاں پر ڈیفینیٹلی سب جگہوں پر ایمرجنسیز کی جو ضرورت تھی اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو 2010 میں جب فلڈ پاکستان میں بہت زیادہ آتے ہیں اور اس سے افیکٹ ہوتا ہے پورا پاکستان, تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ نیوز آتی ہے, جس طرح کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی فرمایا کہ پاکستان انڈر 5 مارٹیلٹیز میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا تھا. یہاں ضرورت پیش آتی ہے, مخیر حضرات اس میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ایمرجنسیز یا ہیلتھ کیئر سیٹ اپس کو ڈیولپ کریں, بلکہ ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. تو وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آگے آتے ہیں اور ایمرجنسیز کو ڈیولپ کرنے کے اندر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے 2019 تک پورے سندھ کے تمام ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر 9 ایمرجنسیز ڈیولپ کی. 2020 کے اندر ہم بلوچستان حکومت کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں پر الحمدللہ وہاں کے جو ٹیچنگ ہاسپٹل سینڈمنٹ پروونشل ہاسپٹل کوئٹہ, وہاں ہم چلڈرن ایمرجنسی ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرز کا. اچھا جی, میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آپ سب بتا دیں کہ میں چاہ کے آپ سے سوال ہی نہ کروں, سب آپ بتائیں. جزاک اللہ. تو میں آپ کے ناظرین تک یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ چلڈرن ایمرجنسی سیٹلائٹ سینٹرز بیسکلی یہ اس ضرورت کے تحت قائم کیے گئے کہ ہم تمام ایسے ایریاز جہاں پر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بہت لیک کرتی تھیں یا چلڈرن ایمرجنسی سیٹلائٹ سروسز, چلڈرن ایمرجنسی سروسز یا تو سرے سے موجود نہیں تھیں, تو ہم ایسے تمام ایریاز تک ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور ہم نے فائبر آپٹک اور ریڈیو کنیکٹیویٹی کے تھرو وہاں پر اپنے ہائی ڈیفینیشن کیمراز پلیس کیے, IP فونز لگائے. اب وہاں پر کوئی بھی بچہ اگر کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پر آتا ہے تو سول ہاسپٹل کراچی میں جو ہماری ٹیلی میڈیسن سینٹرل سائٹ ہے وہاں کے تھرو اس کو کنسلٹیشن ایکسپرٹ اوپینین پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اس بچے کی جان بچانے میں مدد کی جاتی ہے. اس مشن کو لے کے انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. سندھ میں تمام ٹیچنگ ہاسپٹلس ہم کور کر چکے ہیں, بلوچستان کے ٹیچنگ ہاسپٹلس کور ہو چکے ہیں. اب ہم ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹرز کو نیکسٹ لیول کے اوپر جو کہ تعلقہ ہیڈ کوارٹر یا RHCs کہلاتے ہیں, ہم وہاں تک بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ پیس آف مائنڈ جو اس وقت کراچی میں یا جو بڑے شہروں میں رہنے والے
غریب حضرات یا جن کے بچے بیمار ہیں ان کو یہ پیس آف مائنڈ وہاں تک بھی پہنچایا جا ہاں سکے. ٹھیک, بہت اچھا, بہترین کام ماشاءاللہ. میں تو آپ کے لیے دعا گو بھی رہتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے. تو اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے, آمین. اور آپ جو جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں. جناب نعمان صاحب, کیسی گزری ہے شادی آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے, بہت ہیں؟ اچھی, بہت اچھی. تو میری طرح آپ کو بھی ٹیچر سے عشق ہوا تھا؟ ٹیچر تو نہیں تھی وہ, بیسکلی اب بنت فاطمہ اولڈ ہوم جو ہے ان کی نانی کا تھا. نہیں, ٹیچر سے پہلے بچپن میں آپ کو عشق ہوا تھا؟ بچپن میں, اور کیا او یس یس, میں تو سب جانتا ہوں, یہ تو یہ ہے, ریسرچ کر کے بیٹھتا ہوں میں. ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. ایسے نہیں بیٹھتا میں. ہاں جی, فرسٹ کرش جو ہوتا ہے بالکل اسکول لائف میں بالکل. 7th میں تھا سر تو کلاس بھی یاد نہیں ہے مجھے, تو یاد ہے 7th میں تھا. بس چھوٹے تھے, چھوٹے نئے بڑے ہو رہے ہیں, ہوتا ہے تو چھوٹے ہوتے نہیں ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں ابھی تو ہوتا ہے. جی اچھا بتائیں کہ والد صاحب آپ کے نیوز پیپر کے ایڈیٹر تھے, جی. تو بچپن میں زیادہ مار آپ کو والد صاحب سے پڑی؟ جی سر, بالکل بالکل. اچھا, کیونکہ پورا دن آپ جو ہے وہ 2 روپے کا ٹوکن لے کے ویڈیو گیمس کی دکان میں جاتے تھے, ٹک کر کے کوائن ڈالا, اور کیا کھیلتے تھے, ٹائیگر ہیلی یا پیک مین؟ سر میں ایک بات بولتا ہاں, ہوں, یا گرین یہ پیرٹ؟ بات کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں, میں اتنے شوز میں گیا ہوں, میں 50 سے زیادہ شوز میں گیا ہوں, لیکن اتنی نالج ماشاءاللہ آپ نے لے نکال کے رکھی ہوئی ہے میری. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, مجھے بڑا ویڈیو گیم. گرین بیرٹ بہت کھیلتے تھے, گرین بیرٹ یاد ہے؟ گرین بیلٹ, گرین بیرٹ جس میں وہ اوپر جاتا ہے سب کو مارتا ہے, اور ایک ٹائیگر ہیلی ہوتا تھا. یس سر, ٹائیگر ہیلی ہیلی کاپٹر ہوتا تھا, ٹک 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 ٹک, اب پھر چلنا شروع. اسٹریٹ فائٹر, ہاں اسٹریٹ فائٹر بھی ہوتا تھا, اور ایک اور ہوتا تھا سنو بروز تھا, ایسے گیمز کافی تھے. ہاں, تو کیا کھیلتے تھے آپ جا کے؟ سر سارے گیمز کھیلتا تھا, بچپن میں شوق تھا تو کھیلنے. اس میں کیا دیکھیے, ویڈیو گیم میں جو وہ ڈالے کوائن لیا انکل سے اور شروع ہو گئے. ہاں جی. تو اس میں پورا دن گزار دیتے تھے ہم. سر اب سوچے, میری دوپہر میں جاتا تھا, ایک وہ گاڑی والا گانا ہوتا تھا, وہ گیم ہوتا ہے جس میں وہ گانا چلتا تھا, جی جی, وہ بھی کھیلتے تھے؟ وہ بھی کھیلا, وہ بھی کھیلا. اس میں بیچ میں گڈھا آ جاتا ہے, گاڑی گر ہاں جاتی جی. ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ مگر آپ کا یہ جو سب سے زیادہ مجھے جو پتہ چلا وہ یہ کہ ایک دن یہ ہوا کہ ان کے والد نے کیا کیا, ایک ڈیل کی کہ صبح کمپیوٹر پر 1 گھنٹہ انگلش اور 1 گھنٹہ اردو کی ٹائپنگ کرو. انہوں نے وہ 2 گھنٹے کی ٹائپنگ کی. آج بھی یہ ٹائپنگ ان کے کام آ رہی ہے. بالکل سر, بالکل. جو باپ نے آپ کو سکھایا وہ آج بھی کام آ رہا ہے. بچپن میں زیادہ تر نعمان جو ہیں وہ ان کی بہن جو ہے مہابش, یہ دونوں مہابش اور نعمان جو ہے وہ نانی کے پاس ہے. ہمارا بھی سارا بچپن نانا نانی کے پاس گزرا. جی سر, میرا پورا بچپن وہیں گزرا. ابھی ہے حیات؟ بیسکلی نانی تو حیات نہیں ہے, نانا. امی ابو جو ہے نا دونوں جاب کرتے تھے. تو اب جب دونوں جاب کرتے تھے تو بچوں کو جو ہے اسکول جانا ہے, بہت سی چیزیں ہیں. تو میں اور میری چھوٹی بہن جو تھی وہ نانی کے پاس رہتی تھی, نانی نانا کے پاس, اور جو بڑے بھائی تھے وہ دادی کے پاس رہتے تھے. تو اس طرح جو ہے جب پھر ہم جو 5th کلاس تک آئے, اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے واپس گھر پہ آئے کہ ہم اتنا ہو سکتے تھے گھر آ کے جو ہے ذرا مطلب اپنے آپ کو رہ سکتے. تو شوبز میں آنے سے پہلے آپ کمپیوٹر انسٹرکٹر بھی تھے اور بینک میں بھی کام کیا آپ نے؟ بالکل کیا. کام کرتے رہے, یہاں کچھ نہیں ملے گا. سر میری ایک عادت رہی ہے بچپن سے. ہاں, جب میں میرا انٹر ہوا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ آئی ٹی کا دور شروع ہوا تھا, اور آئی ٹی کے پیچھے سب لوگ بھاگنے شروع ہو گئے تھے. 2 سال بعد جابس ختم ہو گئی. میں نے ایک چیز دیکھی کہ اگر ایک چیز کا بوم آتا ہے, انسان ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچے کو چاہتے ہیں اس چیز میں چلے جائے, کریئر بن جائے. پاکستان کے اندر اس کا بوم بہت نیچے آ گیا تھا, جابس اویلیبل نہیں تھی. تو میں نے اس دن سوچا کہ میں نے کبھی ایک کشتی پہ نہیں چلنا, 4 کشتیوں میں ساتھ چلوں گا. کبھی یہ ڈوبنے لگے گی تو شفٹ کر جاؤں گا, پھر یہ ڈوبنے لگی تو یہاں آ جاؤں گا. کیونکہ میری ایک زندگی ہے, ایک زندگی میں مجھے جو ہے اپنا ایم پانا ہے. میں نے ناکام ہو کے نہیں بیٹھا کہ کوئی بولے کہ یار میں نے اگر فار ایگزامپل کمپیوٹر میرے کافی کورسز کیے ہیں, میں نے بینک میں جاب کی ہوئی ہے, میں شوبز میں آیا, میں کرکٹ کھیلا ہے, ہر چیز کے اندر جو ہے میں اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلا ہوں. اکنامکس میں آپ نے ماسٹرز کیا؟ جی. اور اسی دوران آپ نے اپنا ایکٹنگ کریئر بھی شروع کر دیا. بالکل.
اچھا ڈپارٹمنٹل کرکٹ کیا آپ نے کھیلی؟ جی اس کے علاوہ وکٹ کیپر تھے؟ سر میں وکٹ کیپر ہوں بھی, آج بھی کرکٹ کھیلتا ہوں شوبز کی ٹیم سے. اسٹمپ کتنے کیا آج تک؟ سر بے تحاشا. کیچ پکڑے یا اسٹمپ کیے؟ سر کیچز اور اسٹمپ دونوں بہت زیادہ. نہیں زیادہ کیا کیا ہے؟ میں اسے آپ کی میں اگر سر مجھے جب آپ مجھے بتائیں گے نا ہاں تو میں آپ کی فطرت بتاؤں گا. سر میں جو ہے کیچز زیادہ میں نے لیے کیونکہ مجھے جو ہے نا ہوا میں اڑ کے چیزیں کیچ کرنے کا بڑا شوق ہے. مجھے راشد لطیف جو ہے بڑے پسند ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت میں ایڈونچر ہے. جی ہے نا؟ ہاں جی. دیکھیے جو کیچ پکڑنے کا وکٹ کیپر شوقین ہوتا ہے نا وہ ایڈونچرس ہوتا ہے. جی وہ نئی نئی چیزیں کرنا چاہتا ہے. ہاں جی. اور جو اسٹمپ کرتا ہے نا وہ خطرناک آدمی ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں. نہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں ایڈونچرس تو اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹمپ کرتا ہے نا وہ ایکچولی کسی کو بھی وکٹ کیپر بننے نہیں دے گا جب تک وہ رہے گا. یہ میں آپ کو بہت نقطے والی بات بتا رہا ہوں. بننے نہیں دے گا. وہ کچھ نہ کچھ سازشیں کرتا رہے گا. وہ جگہ چھوڑی اسے فسٹ اسٹمپ کرتی ہے. صحیح ہے. صحیح جب مطلب چھوڑ نہیں دے گا وہ. صحیح ہے. وسیم باری ہاں جب تک وسیم باری تھے انہوں نے کسی کو آنے نہیں دی. کئی لوگ آئے اور آخری جگہ بیٹھ گئے. اور اسی طرح ہمارے ایک اور بڑے اچھے وکٹ کیپر ہیں, خیر وہ تو بہت زبردست ہے, میں تو خیر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, کامر اکمل. جی اسٹمپ بہت کیے. ہاں جی. نہیں آنے دیا سرفراز کو. صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا ٹائم لگا سرفراز, بہت ٹائم لگا. نہیں آنے دیا. ٹکٹک ٹکٹک اسٹمپ سازش ہے. ٹکٹک ٹکٹک سازشیں مراد ہے کہ کھیلوں میں ہوتی ہیں. آج میں وہ بھی بھائی ٹیلنٹڈ تھے, یہ بھی ٹیلنٹڈ تھے, تو دونوں ٹیلنٹڈ تھے. اب ٹیلنٹ کا مقابلہ ٹیلنٹ سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں ٹیلنٹڈ ہیں, تو ایک نے ابھی تو نہیں جگہ چھوڑتا میں. تو یہ چکر چلتے رہتے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ جب آپ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے تو کھیل کے دوران آپ ریسٹ کے لیے ٹیم کے ساتھ زمین پر بیٹھے. بالکل. اس کے بعد آپ کے کوچ نے آپ کو بغور دیکھا جی اور کہا کہ تم گڈ لکنگ, ٹی وی میں کام کیوں نہیں کرتے. یہ سوچ کر آپ نے کہا او ہو کیچ پکڑنے کے شوقین نا, نے کہا میں ایکٹنگ کا کیچ پکڑ لوں. تو پھر یہ چونکہ دھوپ میں کرکٹ کھیل کھیل کر رنگ سانولا ہو گیا تھا. یہ سب کہنے کی بات ہے, ایسی کیا بات ہے. گوروں کا کب ہوتا ہے رنگ سانولا؟ خان صاحب کا تو نہیں ہوا. جو گورا ہے وہ گورے رہتے ہیں. بلا وجہ میں لگا دیا میں سانولا ہو گیا. اچھے خاصے ہو یار. اگر سانولا ہو گئے تو گورے کیسے ہو گئے؟ انجیکشن سر میں نے تو بھی اپنے کو ڈارک کیا ہوا ہے. نہیں تو نہیں, ابھی بھی گورے ہو ماشاء اللہ. ہاں. اچھا گورا کالا کیا ہوتا ہے یار؟ یہ تو سر یہ ہاں جی کچھ ہمارے آج کل بس وہ ایک ٹرینڈ بنا. گورا کیا کالا, ہاں مطلب کلر سے ہمارے فرق نہیں پڑتا. اب تو ہمارے فہد بھائی گیم شو کرتے ہیں, ان کے والد جو ہیں صلاح الدین تونی. بالکل بالکل. کیا ایکٹر تھے وہ, بہت کمال. ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, حیات ہیں. کیا کمال ایکٹنگ کرتے تھے وہ. جنگل ڈرامے میں انہوں نے مطلب کمال کر دیا تھا. بیٹا اتنا بڑا ایکٹر نہیں ہے جو باپ تھا, مگر ظاہر ہے کہ بیٹا ماشاءاللہ ایکٹنگ بھی کر رہا ہے. اور فہد کیسے ہو بھائی, ٹھیک ہو. تو یہ کہ اپنا آپ دیکھیں ان کے والد. اسی طرح سے ایک اور ہمارے بہت زبردست فنکار ہیں, ابھی حیات ہے, اللہ تعالیٰ نے حیات دے, نثار قادری صاحب. جی پنڈی میں ہوتے ہیں. تو کالا گورا یہ سب فضول باتیں. تو پھر آپ کا کیا ہوا, طارق روڈ پر آپ پہنچے ایک جگہ پر. میں بتاؤں سارا یا آپ بتا دیں. طارق روڈ پر پہنچے فوٹو اسٹوڈیو. سر اتنی نالج آپ کو کہاں؟ فوٹو اسٹوڈیو پہنچے اور فوٹوگرافر سے کیا کیا پتا آپ آغا صاحب, آپ بھی سنیں. فوٹوگرافر سے ٹیلکم پاؤڈر لیا, ٹیلکم پاؤڈر لے کے چہرے پہ ملا, رنگ تاکہ گورا لگے, اور اس کے بعد 50 روپے فی تصویر کے حساب سے انہوں نے 150 روپے میں 3 تصویریں بنائی. اور اس کے بعد یہ تصویریں لے کر, یعنی اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا, وہ لے کر اسکین کی. اسکین کرنے کے بعد یہ ویب سائٹ پر اپنا karachi.com اس پر انہیں ڈال دی. اور پھر ان کے بعد بہت زبردست فیڈ بیک آیا. لڑکیاں بہت متاثر ہوئی ٹیلکم پاؤڈر سے. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ان کا سفر شروع ہو گیا. یعنی کیا حرکت کرتے رہا ہمیں.
سر پیسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. اب اتفاق تھا میں اپنے جو ہے گھر جا رہا تھا, سامنے والی جو ہے ہماری ایک باجی ہیں, وہ اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی. انہوں نے کہا نعمانی پکچر دیکھو. میں نے دیکھی, بڑی اچھی تھی. میں نے پوچھا کہاں سے کھنچوائی ہیں؟ انہوں نے کہا طارق روڈ سے. تو میں نے کہا کتنے کی؟ انہوں نے کہا 50 روپے کی. میں نے کہا میرے پاس 150 ہیں, 3 پکچر تو کھنچ جائیں گی. بھائی بس میں چڑھے, پہنچ گئے. بس کا کرایہ کم ہوتا تھا سر, اب بس یاد نہیں ہے. پہنچ گئے. اب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹیلکم پاؤڈر لگایا اور تھرماپول جس کو ہم پولی کہتے ہیں وہ انہوں نے 3 لگائی, فرنٹ سے لائٹ دی اور ہم اتنے خوبصورت آ رہے ہیں. اچھا, ٹیلکم پاؤڈر سے بھوت کیوں نہیں بنے سر پتہ نہیں, وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا, پر کیا کیا انہوں نے. ٹیلکم پاؤڈر لگا کے بھوت آتے ہیں سر. انہوں نے بہت اچھا آیا میں, مطلب کہ نہیں اچھے تو آپ ہیں ماشاءاللہ سر. اس اللہ نے آپ کو اچھا بچپن کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کھیل کھیل کے ذرا ڈفرینٹ ہوئے تھے, تو وہ پکچرز نے اتنا موٹیویٹ کیا زندگی میں کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, آپ کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے. یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے سوئسٹن کی واچ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے لیے بھی سوئسٹن کی واچ ہے, بہت شکریہ سر. پہنیے گا. یہ گھڑی آپ کو یہ گھڑی یاد دلائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.